السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید آپ سب کا ہمارے پیارے چینل روحانی وظائف میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھر والوں میں سکون، محبت، رحمت، برکت اور حلال رزق عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز پریشانی کو آسانی میں بدل دے اور آپ کے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرما دے۔ ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں اپنے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کرنے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے، اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشانیوں میں گھرے ہیں، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، رزق کی تنگی ہے، کسی جائز حاجت کے لیے مدت سے دعا کر رہے ہیں، رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، قرض کی فکر ہے، اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، یا دل میں ایسی خواہش ہے جسے وہ صرف اپنے رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے۔ ہم کسی خاص دن کے درود کو ایسا لازمی وظیفہ نہیں کہیں گے جس کی خاص تعداد یا خاص نتیجہ شریعت نے مقرر کیا، اور نہ یہ کہیں گے صرف ایک بار پڑھنے سے لازماً معجزہ ہو جائے گا۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دعا کی قبولیت اللہ کے اختیار میں ہے، اور درود اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ ربیع الاول میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا محبت اور عقیدت کا خوبصورت اظہار ہے۔ آج ہم ایک بہت معروف اور مسنون درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں گے، جسے ہم نماز کے قاعدہ یا خیرہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دل جمعی سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ذرا دل سے سوچیں، ہم دنیا کسی محبت کرتے ہیں تو اس کا نام لینا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کا ذکر ہمیں خوشی دیتا ہے، لیکن جب بات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہو تو درود و سلام سے بڑھ کر خوبصورت اظہار کیا ہو سکتا ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں بلکہ محبت، ادب اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے جب نماز پر زبان پر درود آتا ہے تو دل کو بھی ایک خاص کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ غور کیجئے، ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو زیادہ کریں، کیوں نہ گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، فارغ وقت میں اور خصوصاً ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں اپنی زبان کو درود سے تر رکھیں۔ اگر آپ اسی وقت پریشان ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کریں، یہ نہ سوچیں میری دعا بہت بڑی ہے، میری مشکل بہت بڑی ہے، میرے حالات بہت خراب ہیں، یہ سوچیں میرا رب سب سے بڑا ہے، جس رب نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ میری مشکل کیوں حل نہیں کر سکتا، جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دیکھی، حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، وہ ہمارے لیے بھی راستہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں دعا کے ساتھ صبر، توکل اور صحیح کوشش بھی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اپنے دل میں ایک جائز حاجت رکھ لیجئے، کسی حرام چیز کی خواہش نہ کریں، کسی کے نقصان کی دعا نہ کریں، بلکہ اپنے لیے خیر مانگیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ آپ چاہیں تو پہلے درود پڑھیں، پھر اپنی دعا کریں، آخر میں دوبارہ درود پڑھیں، لیکن یاد رکھیں درود شریف کے لیے ایک ویڈیو میں بتائی جانے والی تعداد کو شرعی طور پر لازم نہ سمجھے، جتنی آسان ہو اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ کسی کے لیے 10 مرتبہ آسان ہے 10، 100 مرتبہ آسان ہے تو 100، کسی کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے تو زیادہ پڑھے، اصل چیز تعداد سے زیادہ اخلاص، محبت، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ ناظرین، ربیع الاول ہمیں صرف جشن یا خوشی کا مہینہ سمجھنے کی بجائے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی لانے کا بھی موقع دینا چاہیے۔ اگر ہم درود تو پڑھیں لیکن جھوٹ نہ چھوڑیں، غیبت نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی نہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، دوسروں کے ساتھ حقوق ادا نہ کریں، تو ہمیں اپنے عمل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے کسی نقصان سے بچانے کے لیے ہماری دعا کا معاملہ اخلاق کو اپنائیں، کسی نرمی اختیار اور کریں، صورت معاف میں کرنا سیکھیں، سچ فرماتا بولیں، ہے۔ امانت داری کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں،
یہی وہ راستہ ہے جس سے ہمیں ضائع زندگی میں نہیں حقیقی جاتی برکت اور آتی بندے ہے۔ کو اللہ تعالیٰ سے اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں، کسی انسان سے امیدیں باندھنے کی بجائے اپنے رب سے امید رکھیں اور پھر دعا کریں۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں سلام نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری نمازوں کو درست کر، ہمارے گھروں میں سکون عطا کر، اپنے دل کی ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہماری مشکلات آسان کر اور ہمیں ہر ایسے راستے سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کرے۔ آمین۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان صرف اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن یاد رکھیں دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں وہی چیز اس وقت مل جائے جو ہم نے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ ہماری دعا کو ہماری مرضی کے مطابق قبول کرتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کبھی اس کا اجر آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، اور کبھی ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا لیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنے دن دعا کی مگر کچھ نہ ہوا، بلکہ کہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ سے مایوس نہیں، تو میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یہی توکل ہے اور درود پاک کے ساتھ دعا کرنا دل کو امید اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ ربیع الاول کے ان دنوں میں ایک خوبصورت معمول بنا لیجیے کہ روزانہ کچھ وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر گھر میں ناراضگی ہے تو صلح کی کوشش کریں، اگر کسی سے بات بند ہے تو نرمی سے بات شروع کریں، اگر کسی کا حق آپ پر ہے تو اسے ادا کریں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معذرت کریں، کیونکہ صرف زبان سے درود پڑھنا کافی نہیں، زندگی میں بھی نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو نظر آنی چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں جو پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ معجزہ مانگنے سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، پریشانی دور ہونے سے پہلے صبر پیدا کریں، رزق کی فراخی مانگنے سے پہلے حلال کمائی اختیار کریں، گھر کے سکون کی دعا کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیماری میں دعا کے ساتھ علاج بھی کریں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ یہی ایک مومن کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی جائز حاجت جو عرصے سے پوری نہیں ہوئی، آج ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے رکھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، استغفار کریں، 2 رکعت نفل ادا کرنے کی استطاعت ہو تو ادا کریں۔ ناظرین، اگر آپ ابھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کے دل میں کوئی بہت بڑی پریشانی ہو، آپ کسی سے بیان نہ کر پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ رات کو خاموشی سے روتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے رزق کی تنگی ہو سکتا ہے، آپ کسی رشتے کے لیے پریشان ہو سکتا ہے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے قرض نے آپ کو پریشان کر رکھا ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی آنسو دیکھتا ہے، آپ کی خاموش دعا سنتا ہے اور آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔ بس مایوس نہ ہوں، درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، نماز قائم کریں، حلال راستے سے اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اب آئیے آخر میں ایک دل سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے پاس اپنی طاقت نہیں، تو ہمیں طاقت دے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تو ہمارے معاملات اپنے فضل سے سنوار۔ یا اللہ اس ربیع الاول کے صدقے نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے بھیجے گئے درود و سلام کو قبول کر ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو شخص یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کے دل کی پریشانی دور کر، جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو قرض دار ہے اس کے قرض حلال رزق کے دروازے کھول، جو بے روزگار ہے اسے باعزت رزق دے، جس کے گھر میں بے سکونی ہے وہ محبت عطا فرما، جن کے درمیان ناراضگی ہے ان کے دل ملا دے، جن کی شادی میں رکاوٹ ہے ان کے لیے خیر والا راستہ کھول، جن کی اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے ان کی جائز دعائیں قبول فرما، جو والدین بیمار ہیں انہیں صحت دے، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ ہماری زبان کو درود سے تر رکھ، ہمارے دل کو ایمان سے روشن نہ رکھ، ہمارے گھروں کو قرآن کی روشنی سے آباد رکھ، ہماری زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، تکبر سے بچا، حسد سے بچا، غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا، ہر اس گناہ سے بچا جو ہماری زندگی کی برکت ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے ماضی کی غلطیوں کو معاف کر، ہمارے حال کو سنوار، ہمارے مستقبل کو خیر والا بنا۔ یا اللہ ہماری وہ دعائیں بھی قبول کر جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے۔ یا اللہ تو ہمارے آنسو بھی قبول کر، ہماری وہ خواہشیں بھی پوری کر جن میں ہمارے لیے خیر ہے۔ آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو سے ایک بات اپنے دل میں ضرور لے جائیں کہ ربیع الاول ہمیں محبت رسول، درود و سلام، سیرت مصطفیٰ اور اپنے کردار کی اصلاح کی طرف بلاتا ہے۔ آج سے اپنے معمول میں درود ابراہیمی شامل کریں اور اسے صرف مشکل کے وقت نہیں بلکہ خوشی کے وقت بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے صرف مانگنے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور شکر کے ساتھ
پڑھیں، اپنے کسی ایسے عزیز تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشانی میں ہے۔ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی کے لیے امید کا سبب بن جائے۔ چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں درود پاک لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی جائز حاجات پوری کرے اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔